نانی اماں کا فیصلہ۔ سمیہ اپنے بھائیوں اور بہن سے جسمانی طور پر کمزور تھی اور لنگڑا کر چلتی تھی۔ ویسے تو وہ گھر میں سب سے بڑی تھی، مگر اب تک 3 بار 5ویں میں فیل ہو چکی تھی، اس لیے اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے آگے نکل چکے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، جھٹپٹ تیار ہوتے اور اسکول چلے جاتے، مگر چونکہ سمیہ جسمانی طور پر ان سے کمزور تھی، اس لیے وہ تیار ہونے میں دیر لگا دیتی۔ شروع میں امی ابو اور بہن بھائیوں نے اس کا خیال رکھا، مگر جب وہ پڑھائی میں آگے نہ بڑھ سکی تو امی ابو ڈانٹنے لگے، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا سبق یاد نہیں کر پاتی تھی۔ حساب میں اور بھی برا حال تھا، جس کے باعث وہ پھر فیل ہو گئی۔ امی ابو کی ہدایت پر سمیہ کے چھوٹے بہن بھائیوں ثانیہ، ریان اور ایان نے اس کی مدد کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے بھی ہار مان لی۔ اس بار سمیہ کو فیل ہونے پر امی ابو سے بہت ڈانٹ پڑی۔ سمیہ کو بہت رونا آیا۔ اس کی تمام محنت رائے گاں گئی اور سب نے اسے کوڑ مغز کہنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اسی سال امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کو کہا، مگر امی کے بستر پر جانے سے گھر کا سارا نظام تلپٹ ہو گیا۔ ایسے میں سمیہ نے گھر کے تمام کام سنبھال لیے اور اپنی عمر اور ہمت سے بڑھ کر کام کرنے لگی۔ وہ سب کے لیے ناشتہ بناتی، برتن دھوتی اور گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ امی سے پوچھ کر وہ کھانا بھی تیار کر لیتی تھی۔ امی بستر پہ لیٹے لیٹے اس کی رہنمائی کرتی۔ گھر والوں نے طے کر لیا تھا کہ چونکہ سمیہ کئی سال سے فیل ہو رہی ہے اور کن ذہن بھی ہے، لہٰذا اسے پڑھائی چھوڑ کر مستقل طور پر گھر کے کام کاج سنبھال لینے چاہیے۔ شروع میں سمیہ کو اس فیصلے پر دکھ تو ہوا، مگر پھر اس نے بھی سوچ لیا کہ جب بار بار فیل ہو ہی رہی ہوں اور لنگڑا کر چلنے پر مذاق کا نشانہ بھی بنتی ہوں، تو میرے لیے گھر کا کام کاج کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ دن بعد نانی اماں امی جان کو دیکھنے آئیں۔ ان کے آنے سے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئیں کہ سمیہ کے سوا سب اسکول جاتے ہیں۔ وہ بچی دن بھر گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے اور بیمار ماں کی دیکھ بھال بھی۔ نانی اماں کو یہ سب کچھ اچھا نہ لگا۔ انہی دنوں ریان اور ایان کی پالتو بلی بیمار ہوئی تو گھر بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ اسے جانور کے ماہر ڈاکٹر کو دکھایا گیا، جس نے اس کا علاج کیا اور بلی ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے روز نانی اماں نے سب گھر والوں کو جمع کر کے کہا، تمہاری بلی بیمار ہوئی تو سب پریشان ہو گئے، اس کا علاج کرایا گیا، اس کی دیکھ بھال کی گئی، مگر میری اس بچی سمیہ کو تم نے اسکول سے اٹھا لیا، صرف اس لیے کہ وہ فیل ہوتی رہتی ہے۔ کیا تم نے اس کے فیل ہونے کا سبب معلوم کیا ہے؟ اگر وہ ذہنی طور پر ناکارہ ہے تو گھر کے تمام کام اتنی سی عمر میں کیسے کر رہی ہے؟ اسے فوراً اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسے اپنے ہم عمروں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ اب میں آ گئی ہوں، میں گھر کی دیکھ بھال کروں گی۔ نانی اماں کی باتیں سن کر سمیہ کے امی ابو اور بہن بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سمیہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا علاج کرایا جائے گا اور وہ پہلے کی طرح اسکول میں بھی پڑھا کرے گی۔ تو بچوں، یہ تھی سمیہ کی کہانی، جس میں نانی اماں کے بروقت اور اچھے فیصلے نے سمیہ کو ایک بار پھر تعلیم سے جڑے رکھنے پر مجبور کر دیا اور اس کا بھی مستقبل سنورنے کا امکان ہو گیا۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔